بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک یوہان آفیشیل اسکول بنی گالہ کیمپس کی جانب سے میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے گریڈ 4 کی اسلامیات کے سبق نمبر 1 کی طرف لے کر جاتی ہوں۔ تو بچوں صفحہ نمبر 9 کے اوپر دیکھیے، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اس نے ہمیں یہ دنیا اور اس کی تمام نعمتیں عطا کی ہیں تاکہ ہم ان نعمتوں کو استعمال کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے اور اس نے ہمیں تمام نعمتیں عطا کی ہیں، ہم بھی اس مالک کا حق ادا کریں۔ تو بچوں فرض کریں کہ کسی شخص نے اگر ایک ملازم رکھا اور وہ شخص اپنے ملازم کو اچھا کھانا بھی دیتا ہے، لباس بھی دیتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، تو اب ملازم کا کیا فرض ہے؟ ملازم کا فرض ہے کہ وہ اپنے مالک کا کہنا مانے، مالک جو حکم دے اسے پورا کرے، اس کی خدمت کرے، اس کی ہر عمل سے اپنے ہر عمل سے اپنے مالک کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ پیارے بچوں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے بڑے مالک، عظیم مالک کے حکم کی تعمیل کریں اور اس کے حقوق ادا کریں۔ تو بچوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق اللہ کہلاتے ہیں، جیسا کہ اطاعت گزاری اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شامل ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور قرآن مجید۔ اطاعت کیا ہے؟ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ اللہ سے ہم محبت رکھتے ہیں تو اس محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کریں، تب اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، اس کے پیارے نبی، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اس کے بعد نماز ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم رکوع اور سجود کرتے ہیں اور اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ سے مراد بچوں وہ مال ہوتا ہے، وہ مال ہے جو ہم اپنے مال اور دولت میں سے کچھ حصہ اپنے غریب مسکین بھائیوں کو دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ایک مخصوص رقم ہوتی ہے، خاص رقم ہوتی ہے جو ہمارے غریب مسلمان بھائیوں کو ادا کی جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مال اور دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس سے ہم اپنے دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شامل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور ہمارے مال میں برکت نازل ہو۔ اسی طرح روزہ ہے، روزے بھی رمضان کے روزے جیسا کہ ہم پہ فرض ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ کر اس کی اطاعت کرنا اور برائیوں سے بچنا اور اس کے حکم کی تعمیل کرنا، روزہ ہم پر فرض ہے۔ روزہ کے بعد حج ہے، یہ بھی حقوق اللہ میں سے ہے کہ ایک زندگی میں کم از کم ایک بار حج ادا کیا جائے۔ ایک سچا مسلمان اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے پیغمبر بھیجے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا یہ سلسلہ بھی ختم ہوا۔ تو بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید کی شکل میں ایک بہترین تحفہ دیا۔ اب ہم پہ حق ہے، ہم پہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہم اس قرآن کو پوری طرح سمجھ کر پڑھیں اور اس میں جو دی گئی ہدایات ہیں، جو حقوق ہیں، جو فرائض ہیں، ان کے اوپر ہم عمل کریں تاکہ ہماری آخرت اور زندگی سنور جائے۔ اس کے بعد حلال اور حرام میں بچوں تمیز ہے، یہ بھی حقوق اللہ میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے تاکہ ہم اچھے اور برے کی تمیز کر سکے۔ احادیث نبوی کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام اور کن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، اور اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا، اس لیے ہم پہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہم حلال چیزوں کو اپنائیں اور حرام چیزوں کو خود سے بچائیں تاکہ اللہ کی رحمت اور برکت ہم پہ نازل ہو۔ آئیے بچے، اب ہم اپنے مشق کی طرف آتے ہیں۔ یہاں سوال نمبر 1 ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری سے کیا مراد ہے؟ تو پیچھے میں سبق پہ صفحہ نمبر
اس کے اوپر 10 کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری، اس کا آنسر موجود ہے. آپ نے وہاں سے آنسر اپنی کاپی کے اندر خوبصورت لکھائی میں رائٹ کرنا ہے، لکھنا ہے اس کو، اور پھر اس کو یاد بھی کرنا ہے. سوال نمبر 2 ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کے بارے میں لکھیے. آپ نے نماز کے بارے میں لکھنا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے حلال اور حرام میں مختصر نوٹ لکھیے. تو بچوں صفحہ نمبر 12 کے اوپر حلال اور حرام کا ٹاپک دیا گیا ہے. آپ نے اس میں سے اس کا آنسر لکھنا ہے خوبصورت لکھائی کے ساتھ. تینوں سوالات کے جوابات آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں. آج کا یہ آپ کا ہوم ورک ہے. تو بچوں آگے چلتے ہیں آخری سوال کی طرف کہ خالی جگہ پر کیجیے. اللہ تعالیٰ کے حقوق کو حقوق اللہ کہتے ہیں. رکوع اور سجود کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ ہم خود اللہ کو اپنا خدا مانتے ہیں، اپنا معبود مانتے ہیں. زکوٰۃ ایک مخصوص رقم ہے. روزے میں ہم صبح سے شام تک بھوکے رہ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے ایک بہترین تحفہ قرآن کی شکل میں ہمیں دیا ہے. تو بچوں معلوم ہوا کہ حقوق اللہ کا ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنا ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے. اور فرض ادا نہ کرنے والا بہت گناہ گار ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر ہم ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.